جی ناظرین السلام علیکم. بہت ہی بڑی خوشخبری پاکستان کے لیے ہوئی کہ پاکستان نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا. نہایت شفاف طریقے سے بولی لگی. بولی میں عارف حبیب گروپ نے سب سے زیادہ بولی 135 ارب روپے کی بولی دے کر پی آئی اے کے 75% حصص خرید لیے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر ہو تو کچھ یوٹیوبرز کو یہ بات پسند نہیں آتی، تو انہوں نے اس میں نیگیٹو باتیں کرنا شروع کر دی ہیں اور ان کا بڑا نقصان کا سودا ہوا اور اس میں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. تو یہ ویلاگ بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ کتنی سود مند یہ بولی رہی ہے پاکستان کے لیے، پی اے اے کو کیا فائدہ ہوگا. دو تین چیزوں پر اور بات کریں گے کہ جو عارف حبیب گروپ ہے، اس کے جو مالک ہیں عارف حبیب، یہ جو ہیں کون ہیں، ان کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کو بتائیں گے. دوسرا، ایک لوگوں کے ذہنوں میں سوال یہ ہے کہ پی آئی اے کے ملازمین کا اب کیا بنے گا اور اب ان کا کیا ہم نے کرنا ہے. اور تیسرا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ پی آئی اے اتنی سستی بیچ دی 135 ارب روپے، یار یہ تو کوئی گڑبڑ ہے. ظاہر ہے ہم کانسپریسی تھیوری پر سوچنے والے لوگ ہیں، ہمیں سیدھی معلومات سمجھ ہی نہیں آتی. تو ان سارے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اس ویلاگ میں. آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. پہلی بات سمجھ لیجئے، پاکستان کے لیے اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا کہ پی آئی اے، سٹیل مل اور باقی ریلوے، ایجوکیشن، جتنے ہم نے قومیائے ہوئے ادارے ہیں جو ہم نے بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی غلط پالیسی کی وجہ سے حکومت نے اپنی ذمہ داری لے لی، جیسے جیسے وہ پرائیویٹائز ہوتے جائیں گے پاکستان ترقی کرتا جائے گا، وہ ادارے ترقی کرتے جائیں گے. اور جتنی چیزیں پرائیویٹائز ہو سکے، پرائیویٹائز ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، پی ائی اے کی مثال لیں، پرفیکٹ کمپٹیشن آتا ہے، لوگوں کے پیسوں کا ان کو ریٹرن ملتا ہے. جیسے آپ سرکاری بینک میں جائیں اور پرائیویٹ بینک میں جائیں، نیشنل بینک کے اندر جائیں اور بینک الفلاح کے اندر جائیں، آپ کو اندر داخل ہوتے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ ایک دوسرے جہان میں کھڑے ہوئے ہیں. جو نیشنلائز چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر سرکاری طریقے سے چلتی ہیں، وہاں کسٹمر امپورٹنٹ نہیں ہوتا، وہاں گریڈ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ترقیاں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور آپس میں محکموں کی سازشیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو وہ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے. اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ عارف حبیب گروپ جو ہے یہ کون لوگ ہیں. بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے. عارف حبیب صاحب جو ہیں یہ ایک بروکر ہیں سٹاک مارکیٹ میں. انہوں نے بہت کم عمری میں کام شروع کر دیا، کراچی سے ان کا تعلق ہے. اور یہ عارف حبیب گروپ جو ہے بہت چھوٹی عمر سے چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی فارمل تعلیم جو ہے بہت زیادہ حاصل نہیں کی ہوئی. ان کی فارمل تعلیم جو ہے وہ صرف میٹرک تک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں چونکہ کام کرنے کا، سٹاک مارکیٹ میں کام کرنے کا عملی تجربہ ہے، تو وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہیں یا جو ڈیٹا انالیٹکس کرتے ہیں ان سب سے زیادہ ان کے پاس نالج ہے. بڑا سخت کمپٹیشن تھا. دیکھیے ایئر بلو تو بہت پیچھے رہ گئی کل پی اے اے کی بولی میں، اس کے پاس اس نے تو 26 ارب روپے لگائے، لیکن لکی گروپ اور عارف حبیب گروپ کے درمیان کمپٹیشن بڑا سخت تھا. یہ کمپٹیشن جیتا ہے کنسورشیم نے، ان کے ساتھ اور بھی کمپنیاں شامل ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑی بیڈ تھی نا تو ان ساروں کو اس میں شامل کیا گیا ہے. فاطمہ فرٹیلائزر بھی ان کے ساتھ ہے، سٹی اسکول بھی ان کے ساتھ ہے. اچھا، یہ بڑی بیڈ ہے اور اس بڑی بیڈ میں آپ کنسورشیم ڈیولپ کرتے ہیں. لکی سیمنٹ نے بھی کنسورشیم ڈیولپ کیا، بڑا کنسورشیم ڈیولپ کیا، لیکن عارف حبیب جو ہیں یہ بالکل کلیئر تھے کہ خریدنا انہیں ہی ہے. اور اگر یہ بولی اس سے زیادہ بڑھ جاتی تو عارف حبیب اس سے زیادہ گروپ جو ہے اس سے زیادہ بولی بھی دیتا. یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں اور ان کو سمجھنا چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عارف حبیب صاحب ہیں پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ماضی میں حکومت پاکستان کی اہم پوسٹوں پر بھی رہ چکے ہوئے ہیں، تو بہرحال ان کے لیے یہ چیزیں اچھی ہیں، نئی ہیں. ایک اور سوال جو لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے، پی آئی اے میں ایک زمانے میں بہت زیادہ امپلائیز تھے، اوور امپلائمنٹ جسے ہم کہتے ہیں. ایکچولی اس کو ہم اکنامک کی ٹرم میں انڈر امپلائمنٹ کہتے ہیں. انڈر امپلائمنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ ہیں
اور پروڈکٹیوٹی کم ہے، اس لیے انڈر امپلائمنٹ کہتے ہیں۔ 15-20 ہزار بندہ تھا، وہ آہستہ آہستہ حکومتوں نے فارغ کرنا شروع کر دیا، اور اب اس میں سے 6,800 کے قریب لوگ رہ گئے ہیں۔ تو کل عارف حبیب صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے ان امپلائیز کا، تو انہوں نے کہا جی ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کی بہتری کی چیزیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہی کوئی پرائیویٹ پارٹی آئے گی انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جو پی اے اے کا عملہ کچھ ٹیکنیکل عملہ ہے، ویسا عملہ دنیا میں نہیں ہے۔ جیسے پی اے اے کے جو پائلٹس ہیں ان سے بہتر پائلٹس دنیا میں نہیں ہیں۔ دنیا ہمارے پائلٹوں کو مانتی ہے۔ وہ پی ٹی آئی کا ایک فضول وزیر تھا جس نے یہ کہہ دیا کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، وہ نالائق آدمی تھا، لیکن پاکستان کے پائلٹس کی بڑی ڈیمانڈ، اور وہی پی اے اے کو چلا رہے ہیں۔ پی اے اے کے پاس ابھی جہاز کم ہے، روٹس بھی کم ہیں، لیکن وہ روٹس اور جہاز میں اضافہ کیا جائے گا۔ اچھا، جو امپلائیز ہیں وہ سیف ہیں، ان کے لیے کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہو رہی ہے اور چیزیں بہتر ہوں گی۔ ہاں، اب یہ ہے کہ جو گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں، جنہوں نے کبھی دفتر ہی نہیں آنا، یا جو دفتروں میں بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں، یا جو اپنے ادارے کے خلاف ہی لگے ہوتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کہانی نہیں چلتی ہے۔ آپ اگر تنخواہ لے رہے ہیں تو جتنی تنخواہ لے رہے ہیں اس سے دگنا کام کریں گے تو آپ اس تنخواہ کو کے قابل سمجھا جائے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تنخواہ لیں اور یہ۔ اچھا، دوسرا اس بڈ میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑی سستی بیچ دی حکومت کو، تو 10 ارب روپیہ مل رہا ہے، کیونکہ 92.5% اس پر، جو کہ تقریباً 135 میں سے 125 ارب روپیہ بنتا ہے، وہ سارا کا سارا پی اے اے کی صورتحال بہتر کرنے پہ لگے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اگر حکومت پاکستان نے پی اے اے کو ٹھیک کرنا ہو تو حکومت پاکستان کے پاس 125 ارب روپے نہیں ہے کہ وہ پی اے اے کو ٹھیک کرے، اور وہ ٹھیک کر بھی نہیں سکتی۔ حکومت کو 10 ارب روپیہ یہ ملا ہے، 125 ارب روپے سے آپ کی ایک ایئر لائن ٹھیک ہو رہی ہے اور پیسہ آپ نہیں لگا رہے۔ وہ ایئر لائن جب کام کرے گی تو وہ ظاہر ہے وہ ٹیکس جنریٹ کرے گی، تو 20-25 ارب روپیہ ٹیکس بھی جنریٹ ہوگا، پلس 35 ارب روپیہ سالانہ خسارے میں جا رہا تھا پاکستان کا، وہ خسارہ کم ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو 45-50 ارب روپے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سستی بیچی ہے، وہ تو بالکل عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ فائدہ مند چیز پاکستان کے حق میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے مفتاح اسماعیل صاحب بہت ہی قابل آدمی ہیں فائنانس کے، اکانومی کے، اور انہوں نے ایک زمانے میں یہ کہا تھا کہ پی اے اے اور سٹیل مل اگر 1 روپے میں بھی پرائیویٹائز ہوتی ہے، بکتی ہے، تو بیچ دینی چاہیے۔ یہ تو 135 ارب روپیہ ہے۔ 135 ارب روپیہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے نا۔ تو 1 روپے میں کیوں کہہ رہے تھے؟ اور مفتاح ٹھیک کہہ رہے تھے، کیونکہ آپ ہر سال 35 ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ 35 ارب روپے کا نقصان جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کو فائدہ، تو وہ 35 ارب روپیہ تو بچ گیا، اس کے علاوہ آپ کو 10 ارب روپیہ مل گیا، اس کے علاوہ آپ ٹیکس بھی اس سے جنریٹ کریں گے، تو حکومت کی تو بلے بلے ہوگی نا۔ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ڈیل بہت ہی زبردست تھی۔ اچھا، ایک اور سوال بھی میں نے کہا کہ زیادہ تر سوالوں کے جواب دے دیں۔ یہ نہیں سوچنا آپ نے کہ یہ سستی بیچ دی ہے، شکر کریں کہ یہ بک گئی ہے، اور بہت اچھے داموں پہ گئی ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دیں، پی اے اے کی پراپرٹیز جو ہے بڑی قیمتی ہے۔ روزویلٹ ہوٹل ہے اور پیرس ہوٹل ہے، یہ بڑے کمال کے ہوٹل ہیں، بڑی مہنگی اربوں خربوں کی پراپرٹیز ہیں۔ تو یہ اس کے اندر شامل نہیں تھی، یہ پی اے اے کی اس میں شامل نہیں تھی۔ حالانکہ عارف حبیب صاحب کو میں نے سنا کہیں کہہ رہے تھے کہ 75% حصے سے انہوں نے خریدے ہیں، وہ 100% خریدنا چاہتے تھے جس میں یہ بھی شامل ہو۔ وہ بھی اثاثے، وہ پراپرٹیز پاکستان کے پاس ہے، کسی سٹیج پہ ان کو بھی نیلام کریں گے تو اس سے بھی بے تحاشا پیسہ حاصل ہوگا۔ تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہو گئی، پاکستان کے لیے اچھی چیز ہے، اور دعا کریں کہ اب سٹیل مل اور باقی ادارے بھی پرائیویٹائز ہونا شروع ہو، حکومت کے اوپر سے بوجھ کم ہو۔ جیسے جیسے کم ہوگا حکومت منافع میں آتی جائے گی۔ پاکستان صرف یہ پرائیویٹائز کرنے سے بھی خوشحال ہو جائے گا۔ پاکستان کی ترقی کا واحد ذریعہ اب پرائیویٹائزیشن ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔